بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی شان میں گستاخی کا نتیجہ۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، وہ مستجاب الدعوات تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی تھی کہ اللہ ان کی ہر دعا قبول فرما۔ ایک مجلس میں کچھ اصحاب تبصرہ، اصحاب تنقید بیٹھے ہوئے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائیوں پر تبصرہ کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھائی ان کو برا مت کہو کیونکہ یہ اچھے لوگ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ ایک شخص جو بہت زور و شور سے بول رہا تھا، اس نے پھر کہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر منع کیا، پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اچھا اب میں بد دعا کرتا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر انہوں نے کہا کہ یا اللہ، یہ تیرے مخلص بندے جن کے متعلق تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی، ان کو یہ شخص برا کہہ رہا ہے۔ اگر واقعی یہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس پر ایسا عذاب مسلط فرما کہ جو دیکھنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ سامنے اونٹوں کی قطار جا رہی تھی، اس میں ایک اونٹ بگڑا، وہ اونٹ قطار میں سے نکل کر آیا، ادھر ادھر دیکھا، پھر اس شخص کو پکڑا اور اس کی کھوپڑی چبا گیا، اور چبا کر اس کو ختم کر کے پھر قطار میں جا کر مل گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی معیشت، ان کی معیشت کا یہ حال تھا کہ ایک جگہ چلے جا رہے تھے، راستے میں کسی شخص نے اپنے گھر میں سے کباڑ پھینکا، اس میں ایک چمڑے کا ٹکڑا بھی تھا جو پرانا اور گلا سڑا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیا اور کہا کہ الحمدللہ اس میں 3 روز کا تو انتظام ہو گیا۔ اس کو دھو کر سکھا کر جلایا اور اس کی راکھ بنائی اور اس کو 3 روز کی خوراک بنایا۔ شیعوں کی تدلیس اور تراویح کا ثبوت۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عبداللہ ابن سبا نامی ایک آدمی تھا جو مصر میں تھا، اور اصل تو وہ یہودی تھا، لیکن وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان بھی دل سے نہیں ہوا، اسلام کو برباد کرنے کے لیے ہوا وہ عبداللہ ابن سبا۔ اور اس نے اسلام کے احکام کے خلاف تحریکات شروع کی، لوگوں کو ابھارنا شروع کیا مکہ مصر میں خاص طور پر، اور صحابہ کرام کے خلاف بہت زیادہ اس نے قد و کاوش کی۔ ادھر حالات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 2 پارٹیاں ہو گئی۔ ایک پارٹی کہہ رہی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا ہے اس سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص لینے سے منع نہیں کرتے، لیکن وہ زمانہ فتنے کا ہو گیا تھا، اور فتنے کے وقت میں جیسے یہاں پر رمخاں ہو جاتا ہے، کسی کو ملزم قرار دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور بغیر ملزم قرار دیے ہوئے اس کو سزا دینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاخیر کر رہے تھے۔ اب جب تاخیر کر رہے تھے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے جو لوگ تھے وہ اس کا زور لگا رہے تھے کہ جلدی سے جلدی قصاص لینا چاہیے۔ بہرحال اس میں پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں حالات بگڑنے شروع ہو گئے۔ گجی شکل جو میں نے بتایا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو تحریک چلی، اس میں اصل وجہ یہ عبداللہ ابن سبا تھا۔ عبداللہ ابن سبا بہت ہی غلط باتیں اور بہت ہی جھوٹی حکایتیں اور بہت ہی جھوٹی چیزیں اس نے مشہور کر رکھی تھی۔ سمجھنا گیا؟ بخاری میں بھی اس کے چند واقعات آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر میں جا رہے تھے،
تو انہی میں کا ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے بعد پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر، کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ اور بھی دو تین باتیں انہوں نے پوچھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن کیا کس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے وہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اور وہ صاحبزادی بیمار تھی، اور اس بیمار ہونے کی وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بیوی کی تیمارداری کرو، تم کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، اور جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں تقسیم شروع کی مال غنیمت میں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حصہ لگایا اور حضرت عثمان غنی کو بھی حصہ دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگرچہ حضور صلی اللہ وہ شریک تو نہیں ہوئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے رکے تھے، اس لیے ان کو شریک ہونے کا حکم بھی ملا اور مال غنیمت بھی ملا۔ تو دیکھو بات کیا تھی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کو مشاجرات صحابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں جو بعد میں جو اختلاف ہوا، جنگ ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، تو جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی عبداللہ بن سبا کے جو لوگ تھے انہوں نے جنگ کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمی نے جنگ نہیں کی تھی۔ سمجھنا گیا؟ ان لوگوں کو یہ ہوا تھا کہ اگر ان دونوں کے درمیان میں صلح ہو گئی تو اپنا نمبر لگ جائے گا، اس وجہ سے انہوں نے لڑائی شروع کر دی، اور جب لڑائی شروع کر دی پھر تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو خلاصہ پھر میں بتا رہا ہوں کہ مشاجرات صحابہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سلسلے میں جو تاریخ میں بہت سارے واقعات لکھے گئے ہیں، وہ تاریخ میں صحیح واقعات نہیں لکھے گئے، اس طریقے سے غلط باتوں کو بھی بتا کر صحیح بتا کر پیش کر دیا گیا، جیسے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی میں نے بتایا تھا۔ سمجھنا ہے؟ عبداللہ ابن سبا نے تو بہت ہی کوشش کی، وہ تو مسلمان ہی ہوا تھا اسلام کو مٹانے کے لیے، تو اس نے یہ پنجتن پاک شیعہ لوگوں کی جو تحریک اس نے شروع کی اس کی طرف سے ہے، اور وہ شیعہ حضرات جو ہے وہ 5-6 آدمی کو صحابہ کو مانتے ہیں، باقی سارے صحابہ کو مرتد مانتے ہیں۔ یہ سب عبداللہ ابن سبا کی تحریک ہے، اور اس وجہ سے حدیثیں بھی بہت غلط اس نے بنائی، لیکن اللہ کا شکر ہوا کہ احادیث کے سلسلے میں علماء محدثین نے اسماء رجال کا جو صوبہ قائم کیا، اسماء رجال کا جو شعبہ قائم کیا، اس اسماء رجال میں ساری حدیثوں کو چھان کر کس نے کہی، کس وقت کہی، اس وقت اس کی دماغی حالت کیسی تھی، وہ کہاں کا تھا، اس کے عقائد کیسے تھے، اس کے اعمال کیسے تھے، ان سب کے ذریعے سے ذرا سا بھی شبہ ہوا تو اس حدیث کو نکال کر باہر کیا گیا۔ اس وجہ سے حدیث میں تو غلط حدیثیں رہی نہیں، موضوع حدیثیں رہی نہیں۔ سمجھنا گیا؟ ساری حدیثیں صحیح ہو گئی۔ لیکن تاریخ کی کتابوں میں جو تاریخی واقعات ہیں، اس تاریخی واقعات میں اس طریقے سے اس کی تحقیق نہیں کی گئی۔ سمجھنا ہے؟ جس کو جو واقعہ یاد آیا اس نے واقعہ لکھ لیا، اسی وجہ سے پھر وہ اس میں گڑبڑی ہو گئی، اور اسی واقعے کو لے کر آج کل جو ہے جو بھی چاہتے ہیں وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، یزید کے خلاف وغیرہ وغیرہ۔ سمجھنا ہے؟ تو یہ مشاجرات صحابہ ہے، اس کو بھی ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے۔ سمجھنا؟ ہمارے پاس تو اب کیونکہ یہ معاملہ دب گیا ہے اس لیے پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ نبی حضرات جس طریقے سے آج کل پھر اس کو اچھال رہے ہیں
تو اس اچھالنے کی وجہ سے اگر کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو، تو اس وقت ہم بغلیں جھانکتے ہو جائے کہ بھائی ہم کیا کہیں اس کے سلسلے میں. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس وجہ سے ان کی جو مضامین ہے مشاجرات صحابہ کے، تو اس میں آسان صورت تو یہی ہے کہ بہت سی تاریخی باتیں جو تاریخی کتابوں میں لکھی گئی ہے وہ سچ اور جھوٹ دونوں کا مجموعہ ہے. جس طریقے سے حدیث کو کھنگالی گئی اور صحیح حدیثیں بتائی گئی، اس طریقے سے صحیح واقعات اس کو صحیح نکالے نہیں گئے، بلکہ اس میں کیا وہ ساری روایتیں ہیں، بدائن یہاں میں ہے، فلانی میں ہے، فلانی میں ہے، اور انہیں کتابوں کے حوالے سے کوئی آدمی ذکر کرتا ہے تو ہم بھی سوچنے پڑ جاتے ہیں. سمجھنا گیا؟ باقی اتنی بات اتنا یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جس طرح کل میں نے اخیر میں بتایا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ادنا درجے کا صحابی، یعنی بڑا درجہ نہیں، حضرت ابوبکر حضرت عمر جیسا نہیں، ادنا درجے کا صحابی، اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الصحابی کالنجوم، میرے صحابی ستاروں کے مانند ہے. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جون سے کی بھی تم نقش قدم پر چلو گے، جون سے صحابی کی بات کو تم لو گے، جس کی ہدایت کی باتوں کو تم مانو گے، کامیاب ہو جاؤ گے. تب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابی تو ہے نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابی تو ہے نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابی تو ہے نہیں. پھر ان کے متعلق آنکھیں بند کر کے یہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے. خیر بہرحال یہ تو اجمالی طور پر میں نے بتایا تمہیں، اس وجہ سے کہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے صحابی کو بھی ان کی روایتوں کو بھی غلط طریقے سے توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے. بہت ساری کتابیں بھی ایسی لکھی گئی ہے جس کو مشاجرات صحابہ کا آپس میں اختلاف سمجھنا ہے. ایک بات خاص طور پر یہ یاد رکھیں کہ ہمارا تمہارا جو آپس میں اختلاف ہوتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اختلاف ایسا نہیں تھا. ہمارا تمہارا جو اختلاف ہوتا ہے وہ نفسانی ہوتا ہے، شہوانی ہوتا ہے، اور ہماری کمزوری کی وجہ سے ہمارے اندر جو اخلاق رذیلہ ہے، حسد، بغض، کینہ، کپٹ، اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہمارا آپس میں اختلاف ہوتا ہے. سمجھے؟ کیا تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ صحابہ کرام بھی ہماری طرح حسد، بغض، کینہ، کپٹ، دنیا میں مصروف، مال کے لالچی وغیرہ تھے، اور جس کی وجہ سے ان کا اختلاف ہوا؟ اگر تم مانتے ہو تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس کے استاد ہو، اس استاد نے کیسے شاگرد بنائے کہ وہ شاگرد ایسے گناہ میں یا ایسی برائی میں مبلوغ ہوا ہے. سمجھنا ہے؟ ہر صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہے یا نہیں؟ جب شاگرد ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیح تعلیم دی یا نہیں؟ اور جب صحیح تعلیم دی ہے جبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. سمجھنا ہے؟ اس وجہ سے چھوٹے درجے کے صحابی کو بھی ہمیں احترام اور ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور ان کے سامنے کوئی گستاخی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو گیا خلاصہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں تو ماموں ہوتے ہیں. یہ مدینہ کے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ مدینہ منورہ کی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہوتے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے ابتدائی دور میں، بالکل سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے والا کون؟
مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا کون؟ یہ دیکھو علماء کرام ان کو ہی نہیں معلوم تو میں کیا کروں۔ عورتوں میں سب سے پہلا اسلام لانے والی خدیجہ کبریٰ، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی، غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت زید۔ یار اتنا بھی یاد تاریخ میں یاد نہیں ہے، کیسے لوگ ہو تم لوگ؟ سمجھنا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتانے سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے سے، دوسرے نمبر پر جب 4-5 آدمی مسلمان ہوئے تھے اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ سمجھنا گیا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کتنی لمبی ان کو ملی اور کتنے درجے کے تھے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 آدمیوں کو اپنی حیات ہی میں جنت کی خوشخبری دی، سمجھنا، جس کو کیا کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، عشرہ مانے 10، مبشرہ مانے وہ 10 آدمی کے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے جنت کی۔ ان عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ سمجھنا گیا؟ حضور یہاں تک حضرت سعد کی بات بتا رہا ہوں، بہت ہی نیک آدمی اور بہت ہی اونچے درجے کے یہ صحابی تھے۔ بخاری شریف میں اور بھی ان کے واقعات ہیں۔ یہاں تمہارے سامنے جو ذکر کیا گیا اس میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ سعد بن ابی وقاص جو دعا کرے وہ قبول کر لینا، لہذا وہ جو دعا کرتے تھے قبول ہو جاتی تھی۔ اس وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعویٰ لوگوں میں سے تھے، جو دعا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا تھا۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے بتایا کہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں صحابہ کا آپس میں جنگ کا مسئلہ چلتا تھا، مخالفت کا مسئلہ چلتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ میں چلی یہ جنگ بہت ساری تھی۔ اب جیسے کہ ہم لوگ ہوتے ہیں، جس کو ہمیں اچھا لگا ہم اس کی تعریف کے پھول بنا دیتے ہیں، اور جو ہمیں پسند نہیں آتا اس کی برائی کے کیا ہے سجین میں اس کو جن پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی برائی کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ بھائی دیکھو ایسا مت کرو، یہ صحابہ کرام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل شاگرد ہیں۔ اگر صحابہ کرام پر تم الزام لگاؤ گے تو الزام ان کے اوپر اٹھے گا کہ نہیں؟ اگر اس وقت اگر کوئی آدمی تمہارے اوپر الزام لگائے گا تمہیں کچھ آتا نہیں، جاہل ہو، تو تمہارے پر تو جاہل کا لیبل لگے گا، لیکن اس کا اثر مدرسے پر پڑے گا کہ نہیں، استادوں پر پڑے گا کہ نہیں، کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ سمجھنا ہے۔ تو اس طریقے سے جب صحابہ کرام کے لیے کہو گے تو اس وجہ سے انہوں نے بہت سمجھایا، لیکن جب ایک مرتبہ چل پڑتی ہے گاڑی تو چل پڑتی ہے۔ پھر انہوں نے سمجھایا، جب نہیں مانا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا اللہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت کریں، صحابہ کا احترام کریں، صحابہ کی برائی نہ کریں، لیکن یہ مانتا ہی نہیں اور برائی کرتے ہی چلا جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر اپنے کسی چیز کو مسلط کر دے تاکہ اس کا فتنہ ختم ہو جائے۔ یہ دعا ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ وہاں سے کوئی اونٹ کا قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے میں سے ایک اونٹ بد کا بڑھکا، اور بڑھ کر اس قافلے میں سے اونٹ نکلا، اور یہ لوگ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں آیا اور آ کر اس آدمی کو تلاش کیا، اور تلاش کر کے اونٹ نے پورا منہ کھول کے اس کے منہ کو اپنے منہ میں دبا کر اس کو مار ڈالا، ختم کر دیا۔
اور ختم کرنے کے بعد پھر وہ واپس جا کر اس میں وہ مل گیا. ان کی بددعا تو ہے مستجاب الدعوات بھی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا انتقام لیا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتقام سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بے وجہ گستاخی کرنے سے بچنا چاہیے. پھر پڑھ اس کو دوبارہ. ارشاد فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے وہ مستجاب الدعوات تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی تھی کہ اللہ ان کی ہر دعا قبول فرما. ایک مجلس میں کچھ اصحاب تبصرہ اصحاب تنقید بیٹھے ہوئے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ ان کے شوہر ہیں. جی زبیر ان کے شوہر ہیں اور عبداللہ ان کے بیٹے ہیں. جی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائیوں پر تبصرہ کر رہے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھائی ان کو برا مت کہو کیونکہ یہ اچھے لوگ ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. ایک شخص جو بہت زور و شور سے بول رہا تھا اس نے پھر کہا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر منع کیا. پھر اس نے بولنا شروع کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اچھا اب میں بد دعا کرتا ہوں. ہاتھ اٹھا کر انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تیرے مخلص بندے جن کے متعلق تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جی ان کو یہ شخص برا کہہ رہا ہے. اگر واقعی یہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس پر ایسا عذاب مسلط فرما کہ جو دیکھنے والوں کے لیے عبرت بن جائے. سامنے اونٹوں کی قطار جا رہی تھی. اس میں سے ایک اونٹ بدکا. وہ اونٹ قطار میں سے نکل کر آیا. ادھر ادھر دیکھا پھر اس شخص کو پکڑا اور اس کی کھوپڑی چبا گیا. اونٹ کے لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے خطرہ اس میں یہی ہے کہ وہ گلا پکڑ لیتا ہے تو وہ پھر گلا چھوڑتا نہیں مار ہی ڈالتا ہے. اسے بہت ڈرتے رہنا چاہیے. جی اس نے ادھر ادھر دیکھا پھر اس شخص کو پکڑا اور اس کی کھوپڑی چبا گیا اور چبا کر اس کو ختم کر کے پھر قطار میں جا کر مل گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی معیشت. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, وہ تیسرے درجے کے ہے. پھر کیا ہے عشرہ مبشرہ میں داخل ہے. ساری چیزوں کے ساتھ دنیا کے ساتھ ان کو کوئی تعلق نہیں تھا. 10 پیسے جمع کیے ہو ایسا نہیں تھا, بلکہ راستے میں ایک مرتبہ ایک چمڑا مل گیا تو اس چمڑے کو اس نے چن لیا, صاف کیا, دھویا اور اس کو جلایا اور جلانے کے بعد کہا کہ چلو 3 دن کے لیے میرا کھانے کا انتظام ہو گیا. سمجھنا گیا. تو جو آدمی ایسا زاہد ہو اس آدمی کے متعلق کوئی تبصرہ کرے تو غلط بات ہے. جی ان کی معیشت کا حال یہ تھا کہ ایک جگہ چلے جا رہے تھے. راستے میں کسی شخص نے اپنے گھر میں سے کباڑ پھینکا. اس میں ایک چمڑے کا ٹکڑا بھی تھا جو پرانا اور بڑا سڑا تھا. انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیا اور کہا کہ الحمدللہ اس میں 3 روز کا تو انتظام ہو گیا. اس کو دھو کر سکھا کر جلایا اور اس کی راکھ بنائی اور اس کو 3 روز کی خوراک بنایا. شیعوں کی تدلیس اور تراویح کا ثبوت. ارشاد فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی عزیزیہ میں لکھا ہے کہ تراویح نام کی کوئی عبادت اسلام میں نہیں, اگرچہ ہم اس کی تعویل کرتے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں شیعوں کے ہاتھ لگ گئی تھی. انہوں نے ان کتابوں میں بہت تدلیس کی ہے. چونکہ شیعوں کے نزدیک تراویح نہیں ہے, یہ بھی اسی تدلیس میں سے ہے. مسلمان چاہے اس میں اختلاف کرتے ہو کہ 3 رات تراویح ثابت ہے, پھر 8 رکعت ہے یا 20 یا 36, لیکن نفس تراویح کے سب قائل ہیں شیعوں کے علاوہ کہ وہ لوگ اس کے قائل ہیں. شیعہ حضرات تراویح کے قائل نہیں ہیں. ان کے رمضان میں تراویح بھی نہیں ہوتی. یہاں پر بھی صورت میں بہت سارے شیعہ ہیں. دیکھا ہوگا کہ میں کوئی شیعہ تراویح پڑھتا ہے تو شیعہ کوئی تراویح نہیں پڑھتا. لیکن سنی حضرات کے یہاں تراویح ہے. یہ دوسری بات رہی کہ اس میں جھگڑا چل رہا ہے, لیکن کیا ہے
तरावी का सबूत सुन्नियों के यहाँ है, शियों का नहीं है जी। मुसलमान चाहे इसमें इख्तिलाफ करते हो कि 3 रात तरावी साबित है, फिर 8 रकात है, या 20 या 36, लेकिन नफ्से तरावी के सब कायल हैं। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक तरावी की 36 रकातें हैं, तरावी की 36 रकातें हैं। इमाम अबू हनीफा के नजदीक 20 रकातें हैं, इमाम शाफी के नजदीक भी 20 रकातें हैं जी। तरावी के गैर मुकल्लिद 8 रकात के कायल हैं आजकल, और इन गैर मुकल्लिद को छोड़कर अब सऊदिया वाले सिर्फ 10 के कायल हैं। पता नहीं कहाँ से उन्होंने शुरू कर दिया, 10 ही पढ़ते हैं तरावी जी। लेकिन नफ्से तरावी के सब कायल हैं शियों के अलावा, कि वो लोग इसके कायल नहीं। ये 20 रकात तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से है। उन्होंने तरावी का एहतमाम फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 4500 मसाजिद तामीर कराई है और 900 जामे मस्जिद बनवाई। उसका एहतमाम फरमाया कि हर मस्जिद में तरावी में कुरान पाक खत्म किया जाए। जमे कुरान के मुहर्रिक अव्वल, जमे कुरान के पहले मुहर्रिक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही है। जंग यमामा हुई, उसमें हुफ्फाज और कारियों की एक बड़ी जमात यमामा हुई, उसमें बहुत सारे हुफ्फाज का इंतकाल हो गया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फिक्र लगा कि इस तरीके से जिहाद होता रहा और जिहाद में हाफिज साहिबान इंतकाल करते रहे तो फिर कुरान का क्या होगा। इसलिए उन्होंने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तैयार किया। पहले तो हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह को तैयार किया, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वही को लिखा करते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था। अबू बकर को कहा तो अबू बकर ने कहा कि भाई जो काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो मैं कैसे करूं। लेकिन फिर हजरत उमर कहते रहे तो हजरत उमर को भी लगा कि वाकई में कुरान पाक को जमा करना चाहिए, वरना ये हुफ्फाज़ किराम इस तरीके से खत्म होते रहे तो फिर कुरान उठ जाएगा। और फिर उन्होंने कुरान को हिफाजत के लिए कोशिश की गई और सबसे पहला हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में कुरान पाक तैयार हुआ, फिर हजरत उस्मान के जमाने में हुआ जी। जंग यमामा हुई, उसमें हुफ्फाज और कारियों की एक बड़ी जमात शहीद हो गई। उस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि कुरान पाक एक जगह पर जमा करा दे, जो कुछ किसी के पास लिखवा हुआ है। उस वक्त एक जगह पर किताबी शक्ल में मौजूद नहीं था। इन्हें याद है, इन्हें याद है, इन्हें याद है, इन्हें याद है, कुछ ही नहीं याद है, कुछ ही नहीं याद है। सब मिलकर कुरान पूरा याद तो था, लेकिन मुस्तकिलन एक कुरान एक के पास हो ऐसा बहुत कम था। इस वजह से पहले तो ये जमा किया गया कि कुरान पाक एक किताबी शक्ल में जमा किया जाए जी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि कुरान पाक एक जगह पर जमा करा दे, जो कुछ किसी के पास लिखा हुआ है। और कुरान पाक सब यकजा नहीं थे। अगर ऐसे ही 1-2 जंगें हो जाए और बकिया हुफ्फाज भी खत्म हो गए तो मुश्किल पेश आएगी। फातिह ईरान, ईरान को फतह करने वाले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही है। उन्हीं के जमाने में ईरान फतह हुआ था। ये तो तुम्हें मालूम है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 2 बड़ी सुपर पावरें थी। एक तो थी रोमन एम्पायर, रोमन कहते हैं जिसको वो, और दूसरी थी ईरानियन एम्पायर। रोमन एम्पायर के मुकाबले में ईरानियन एम्पायर बहुत पुरानी भी थी और बहुत बड़ी हुकूमत भी थी। ईरान से लेकर अरबस्तान तक, यमन तक इनकी हुकूमत चलती थी, समझ में आ गया। और रोमन एम्पायर थी, इनकी भी हुकूमत बहुत थी। वो रोम, इटली, तुम्हारी क्या है, क्या नाम उसका, इटली की है वो सोनिया गांधी। सोनिया गांधी वो इटली की है ना, रोमन की है, वो इटली की है, वहां यूरोप की है। वहां से लेकर हुकूमत थी सारा यूरोप, सारा तुर्क, और फिर इसके अलावा इराक वगैरह सारा मिलकर फिर वो क्या है जॉर्डन तक इनकी हुकूमत थी। जॉर्डन के पास तक सिर्फ सऊदी अरबिया, जिसको उस सूरत में हिजाज या अरबस्तान कहते थे, उस पर किसी की हुकूमत नहीं थी। वहां सिर्फ शुयूख थे, कोई राजा वाजा नहीं था। ये भी बना बैठा है, अभी जो बैठा है वो
समझना है ना। खैर बहरहाल तो उस वक्त इनकी जो बड़ी बड़ी हुकूमतें थी, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने सुपर पावरों की हवा उखेड़ दी। समझना है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिलसिले में बड़ी बड़ी तारीखी किताबें हैं, लेकिन हम बड़ी तारीखी किताबें तुम लोग कहाँ देखोगे। लेकिन मैं तुम्हें किताब बताता हूँ, अल फारूक नाम एक किताब है, उर्दू में पढ़ी होगी आप लोगों ने, देखी होगी नहीं। अल फारूक नाम इतनी मोटी किताबें मिलती है वो। उसमें हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में ईरान के ऊपर कैसे फतह हासिल की गई और पूरा ईरान हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ से कैसे मुसलमान हुआ, और वो पूरी तफसीलात उसमें लिखी हुई है। अल फारूक समझना गया। उससे तुम्हें अंदाजा चलेगा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में क्या है, पूरा ईरान, हालांकि उस वक्त ईरान बहुत पावरफुल था, समझना है नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ईरानियों की हवा उखेड़ दी और उसके बाद फिर ईरानियों की कहीं हुकूमत हुई नहीं। और उसमें भी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत वाला मामला है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान के बादशाह को खत लिखा था। समझना है। वो इतना मुतकब्बिर था कि उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आगे था, बिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। समझना है। तो वो बादशाह को बुरा लगा कि अरे मेरे नाम से पहले इसने नाम लिखा है, खत फेंक दिया उसने। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने यमन तक उसकी हुकूमत थी, तो यमन तक उसने अपने नुमाइंदे को कहा कि मक्का से किसी आदमी ने, मदीना से किसी आदमी ने, अरबस्तान से किसी आदमी ने मेरे नाम खत लिखा है, उसका नाम मोहम्मद है, उसको पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। समझना है। ये पुलिस पहुंची, पुलिस ही कहना चाहिए, नुमाइंदे पहुंचे और वो नुमाइंदे पहुंचे तो उनकी दाढ़ी मुंडी भी थी और मूंछ बड़ी बड़ी थी। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि भाई ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? लेकिन हमारा बॉस का यही हुक्म है, दाढ़ी मुंडाने का और मूंछ बढ़ाने का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तो तरीका सही नहीं है, ठीक है। खैर फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमको बादशाह ने भेजा है आपको गिरफ्तार करने के लिए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले खत भेजा था, याद है ना तुम्हें, सन 6 हिजरी में। तो एक खत इसको भी भेजा था तो इसने फाड़ दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की थी कि या अल्लाह जिस तरीके से इसने मेरे खत को फाड़ा है इस तरीके से उसकी सल्तनत को खत्म फरमा। समझना है। अब ये वहां क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि वो जो बादशाह था परवेज उसका नाम था, बुढ़ा था, समझना है नहीं, उसका एक लड़का था। इन फारसियों के आज भी माँ के साथ शादी करना चाहते हो तो माँ के साथ भी शादी करना जायज है, बहन के साथ शादी करना चाहते हो तो बहन के साथ भी शादी करना जायज है, बेटी के साथ शादी करना चाहते हो तो बेटी के साथ भी शादी करना चाहिए। समझना गया। इनके मजहब के एतबार से, हमारे एतबार से करीबी में तो जायज है नहीं। तो अब जो उसका बाप जो था किसी औरत को लेकर आया था, वो इस लड़के को बहुत पसंद थी, वो उसके साथ निकाह करना चाहता था, लेकिन वो बाप के कंट्रोल में थी, इसलिए उसने बाप के साथ लड़ाई की और लड़ाई करने में बाप को कत्ल कर दिया, यानी हार गया बाप। बाप भी बड़ा होशियार था, तो उसने एक बहुत खालिस जहर भरा हुआ एक बोतल, जहर भरी हुई, वो उसने अपने खजाने में खजाना खुलवाया और खजाना खोलकर उस बोतल पर कुव्वते बाह के लिए मुफीद, समझ में, लिख कर उसके ऊपर
पर्चा लगा दिया और पर्चा लगा कर वहां रख दिया। समझ में आ गया। अब जब ये लड़का काबिज हो गया, बाप खत्म हो गया, अब सबके ऊपर उसका कब्जा हो गया, तो उसने सबसे पहले खजाना खोला। अब खजाने में जवाहरात, सोना, चांदी, ईरानी उनका तो बहुत कुछ था। तो उसको देखकर वो खुश हो गया, वाह वाह मजा आ गया, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और तलाश करने में एक छोटी सी बोतल मिली जिसके ऊपर लिखा था कुव्वत बाह के लिए मुफीद। तो अब ये लड़का भी ये समझा कि अच्छा अब्बा जान इसी दवा को पीकर मजा करते थे। तो इस वजह से उस दवा को जरा सा पीने के बजाय पूरी बोतल उठाकर पी गया कि आज मजा। लेकिन वो जहर था, मर गया तो फिर अब कौन रात चलाएगा। तो उसकी बहन जो थी, उस बहन को हाकिम बनाया गया। अब ये वो पकड़ने आए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अभी वो वही है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको चला दे रहे हैं कि जिस बादशाह ने तुमको पकड़ने के लिए भेजा, रात को उसके बेटे ने मार डाला। समझ में आया। जिस बेटे ने मार डाला वो बेटा भी मर गया और उसकी और बहन हाकिम बनी। और लन यफ्लह कौमुन, और वो कौम कभी कामयाब नहीं होगी जिसकी हाकिमा औरत हो। समझ में आया। फिर खैर, तो ये ईरानियों के मुतालिक सारा जिक्र किया जा रहा था। तो ये इन लोगों के, ईरानी जो है, इनकी हालत ऐसी है। उसी वक्त हजरत उमर के जमाने में कुछ लोग 100-150 आदमी, 2-3 आदमी होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वहां में बैठकर ईरान से निकल चले थे जान बचाने के लिए, अपने मजहब को बचाने के लिए। समझ में आया। और वो समंदर में उतरकर कराची वगैरह से अरबी समुद्र में आकर, गुजरात के पास से आकर, संजान या उडवाड़ा, गुजरात में किनारा है, नदी किनारा, समंदर के किनारे, वहां पर वो उतरे थे। वही पारसी हैं जो भी तुमको नजर आ रहा है। दुनिया में कहीं पारसी का वजूद नहीं। समझ में आया जी। ईरान को फतह करने वाले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही है। उन्हीं के जमाने में ईरान फतह हुआ था। बस ईरानियों को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जितनी अदावत हो कम है, क्योंकि ईरानी आ जाओ। मैं किसी मेहमान को बुलाता है, लेकिन तुम्हें बुलाना पड़ा है। लंदन से आया है। माशाअल्लाह, क्या हाल है, खैरियत? क्या रहेगा? दो हफ्ते हुए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। लेकिन इस वक्त आया कि मस्जिद में हम नहीं कुछ खिला सकते हैं, न खिला सकते हैं। आपसे मुलाकात आपके खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैं घर पे गया तो मौलाना ने बोला कि हमारे साथ तो गया गए, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मैं करता हूँ दुआ में यार, बहुत अच्छा, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। इसकी तो जरूरत नहीं है यार, मुझे पेश करना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह। सलाम। ये बाटली लेता है बेचारा, बाटली मिलता रहता है दोस्त से। चलो, ईरान को फतह करने वाले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु। तो मैं ये बता रहा था कि अल फारूक नामी किताब है, मिलती होगी अभी भी, उसको लाओगे देखोगे तो उसमें हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईरान को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिन को ही फरमाई थी कि जब एक मरतबा ईरान खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरी मरतबा ईरान खड़ा नहीं हो सकेगा। जब एक मरतबा रोमन एम्पायर खत्म हो जाएगा तो दूसरी मरतबा रोमन एम्पायर में, तो ये रोमन एम्पायर भी हजरत उमर के जमाने में खत्म हुआ है, जंग यरमुक हुई उस वक्त। और ये हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में ईरान भी फतह हो गया था। जी, ये तारीख, ये इस्लामी तारीख
ضرور پڑھنی چاہیے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کس طریقے سے پھیلا ہے، کہاں پھیلا ہے، کس طریقے سے آیا ہے۔ محمد ابن قاسم سب سے پہلے ملک اس میں پاکستان کے علاقے میں آئے تھے اور انہوں نے وہاں پر کیا تھا۔ اس وقت ہندوستان اور پاکستان دونوں ایک ہی تھا، نیا نہیں، اور ایک بادشاہ تھا۔ جی ایران کو فتح کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے، انہی کے زمانے میں ایران فتح ہوا تھا۔ بس ایرانیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جتنی عداوت ہو کم ہے، چونکہ ایرانی پہلے آتش پرست تھے۔ جس وقت جہاد ہوا اور ایران کو فتح کیا گیا، اس کے بعد پھر ان کی تربیت کی نوبت نہیں آئی، بس اد کچرے ہی رہے، نہ تو عربیم، نہ فارسیم، نہ ترکیم۔ یہ بھی ہے کہ عرب سے جو اقرب ترین علاقہ ہے فارس کا ہی ہے۔ قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ترجمہ ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہے۔ یلونکم کے مصداق تو وہی فارسی ہے۔ اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون، ترجمہ ان قریب تم لوگ ایسے لوگوں کی طرف بلائے جاؤ گے جو سخت لڑنے والے ہوں گے، یا ان سے لڑتے رہو یا وہ مطیع ہو جاوے۔ اس آیت کے مصداق بھی وہی ہے۔ سنت فجر سے متعلق چند احادیث میں تطبیق۔ ارشاد فرمایا کہ جب آپ فجر میں مسجد ایسے وقت پہنچے جبکہ جماعت شروع ہو چکی تھی، تو ایک صاحب تو جماعت میں جا کر شریک ہو گئے، ایک صاحب نے باہر کھڑے ہو کر 2 رکعت سنت پڑھ لی۔ جو شریک ہو گئے وہ نماز کے بعد وہیں بیٹھے رہے حتیٰ کہ سورج نکل آیا، کچھ بلند ہو گیا، اس وقت انہوں نے سنتیں پڑھی، اس واسطے کہ اگر ایسی حالت میں وہ فجر کی سنتیں پڑھتا ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، ترجمہ جب نماز کی اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں، اس کے خلاف لازم آتا۔ اگر نہیں پڑھتا تو حدیث میں ہے کہ لا تدعوہما ولو ترکتکم الخیل، ترجمہ فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا اگرچہ گھوڑے تم کو رون ڈالے، اس کے خلاف لازم آتا۔ اور اگر اس وقت امام کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور امام کے سلام کے بعد پھر پڑھتا ہے تو حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس، ترجمہ صبح یعنی نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں، اس کے خلاف لازم آتا۔ اس واسطے ان سب کو جمع کرنے کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صورت تجویز فرمائی ہے کہ 2 رکعت سنت پڑھ کر امام کے ساتھ شریک ہو سکتا ہو، گنجائش ہے تو وہ ایسا ہی کر لے، اور اگر شریک نہیں ہو سکتا اور جماعت مل سکتی ہے تو امام کے ساتھ شریک ہو جائے اور پھر طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے۔ حضرت مفتی اصل بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر تم لوگ مسجد میں آئے، اس وقت آئے کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی تھی، تو اب تم کو 2 سنتیں پڑھنی چاہیے یا 2 سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب اس میں جو حدیث میں مختلف حدیثیں ہیں، اس حدیثوں کو مفتی صاحب نے ذکر کیا، سمجھنا ہے۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں جو ہے وہ موقت ترین سنت ہے، سب سے زیادہ موقت ہے، اس وجہ سے وَلَوْ تَرْزَتْكُمُ الْخَيْلِ، تم کو اگر گھوڑے رون ڈالے تو رون ڈالنے دو، لیکن ایک فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑو، سمجھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک مثال کے طور پر سمجھا کہ ایک مسجد میں 3 آدمی آئے، آپ ہی 3 سمجھ لو۔ ایک آدمی آیا، جماعت کھڑی ہو رہی تھی تو وہ سیدھا نماز میں شریک ہو گیا، جماعت میں شریک ہو گیا، سنت چھوڑ دی، اس نے سنت نہیں پڑھی۔ دوسرا آدمی آیا، وہ دوسرے آدمی نے باہر جگہ ملی تو جلدی 2 رکعت سنت پڑھ لی، اور جو جماعت ہو رہی تھی تو جماعت میں شریک ہو گیا، رکعت دونوں مل گئی یا ایک ملی، جماعت مل گئی اس کو، سمجھنا کا ایک صورت ہوئی، 2 صورت ہوئی۔ تیسرا آیا، وہ شریک تو ہو گیا، سنتیں چھوڑ دی، لیکن فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہا، تسبیح پڑھتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ سورج نکلنے کے بعد مکروہ وقت جو تھا وہ مکروہ وقت ختم ہو گیا، مکروہ وقت ختم ہو گیا، تو اب وہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے 2 رکعت سنت کی پڑھی یا نہ قضا کی اور چلا گیا،
बताओ कौन सही है कौन सही है। तीन आदमी हो गए ना, अलग अलग समझ में आ गया क्या नहीं? फिर पढ़ो देख। इरशाद फरमाया कि जब आप फज्र में मस्जिद ऐसे वक्त पहुंचे जबकि जमात शुरू हो चुकी थी तो एक साहिब तो जमात में जाकर शरीक हो गए। एक साहिब ने बाहर खड़े होकर 2 रकात सुन्नत पढ़ ली। जो शरीक हो गए वो नमाज के बाद वहीं बैठे रहे यहाँ तक कि सूरज निकल आया, कुछ बुलंद हो गया। उस वक्त उन्होंने सुन्नतें पढ़ी, इस वास्ते कि अगर ऐसी हालत में वो फज्र की सुन्नतें पढ़ता है तो हदीस शरीफ में है कि इज़ा उक़ीमतिस सलाह फला सलात इल्लल मक्तूबा। यानी जब जमात खड़ी हो जाए तो हदीस में आता है कि इज़ा उक़ीमतिस सलाह, जब जमात खड़ी हो जाए तो फर्ज के अलावा फिर कोई दूसरी नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। इसलिए वो आया, या जमात खड़ी हो रही थी, फर्ज हो रही थी और उसके सामने ये हदीस आई, इस वजह से वो नमाज में शरीक हो गया। जी, हदीस शरीफ में है इज़ा उक़ीमतिस सलाह फला सलात इल्लल मक्तूबा, इसके खिलाफ लाजिम आता है। अगर नहीं पढ़ता तो हदीस में है कि ला तदऊहुमा वला तरक्तुमुल खैर, इसके खिलाफ लाजिम आता है। और अगर इस वक्त इमाम के साथ शरीक हो जाता है और इमाम के सलाम के बाद फिर पढ़ता है तो हदीस में है कि ला सलात बाद सुबह, फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक कोई नफल, कोई सुनन, कोई पढ़ना जायज नहीं है। अब ये 2-3 शक्लें हो गई तो क्या करना चाहिए? आसान शक्ल ये है, हज़रत मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछो, हमारे तो इमाम वही है, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह इन सारी हदीसों को किस तरीके से जोड़कर मसला बताते हैं, वो मसला तुम्हारे सामने है कि मस्जिद में आए, तुम जमात हो रही थी और तुम्हें उम्मीद है कि मैं जल्दी से अलग से, यानी सफ में साथ में मिलकर नहीं, अलग से मैं 2 रकात नफल पढ़ लूंगा, 2 रकात सुन्नतें पढ़ लूंगा तो जमात में मिल जाऊंगा। तो जल्दी से 2 रकात सुन्नत पढ़ो और फिर जमात में मिल जाओ। समझ आ गया? जी। और अगर इस वक्त इमाम के साथ शरीक हो जाता है और इमाम के सलाम के बाद फिर पढ़ता है तो हदीस में है, यानी इमाम के साथ शरीक तो हो गया लेकिन उस वक्त सुन्नत नहीं पढ़ी, इस्लाम ने सलाम भेज दिया, अब फिर खड़े होकर 2 सुन्नत पढ़ता है तो हदीस में मुमानियत है। जी, तो हदीस में है कि ला सलात बाद सुबह हत्ता ततलुअ अश-शम्स, इसके खिलाफ लाजिम आता है। इस वास्ते इन सब को जमा करने की इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये सूरत तजवीज़ फरमाई कि 2 रकात सुन्नत पढ़कर इमाम के साथ शरीक हो सकता हो, गुंजाइश है तो वो ऐसा ही कर ले। इसलिए हमारे यहाँ ये है कि अगर तुम आओ और जमात हो रही हो, फजर की जमात कहीं भी कोई मस्जिद में हो रही हो और सुन्नत तुमने नहीं पढ़ी तो जल्दी जल्दी 2 सुन्नतें पढ़ लो, इसलिए कि वो मौक़त तरीन सुन्नत है, उसको अदा करना चाहिए। जी, कि 2 रकात सुन्नत पढ़कर इमाम के साथ शरीक हो सकता हो, गुंजाइश है, जमात मिलती है तो इमाम के साथ, मानो जमात मिलती है तो 2 रकात जल्दी जल्दी पढ़कर जमात में शरीक हो जाओ। लेकिन ये जो है वो जमात से अलग पढ़ना पड़ेगा। जमात की जो सफ बांधी, हमारे यहाँ लड़के सफ में ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, या अभी तो नहीं देखा मैंने, पहले देखा था, तो ये सही नहीं है। इसलिए तुमको उधर या हाउस पर पढ़ना चाहिए। जी, 2 रकात सुन्नत पढ़कर इमाम के साथ शरीक हो सकता हो, गुंजाइश है तो वो ऐसा ही कर ले। और अगर शरीक नहीं हो सकता और जमात मिल सकती है तो इमाम के साथ शरीक हो जाए। और अगर ऐसा है कि उसने अगर मैं 2 रकात नफल पढ़ने जाऊंगा तो इमाम साहब सलाम भेज देंगे, जमात चली जाएगी, तो जमात अहम है, ऐसे वक्त में सुन्नत छोड़ दो और जमात के साथ शरीक हो जाओ। जी, और अगर शरीक नहीं हो सकता और जमात मिल सकती है तो इमाम के साथ शरीक हो जाए और फिर तुलुए आफ्ताब के बाद पढ़ ले। अब तुम्हारी जो सुन्नत रह गई है वो तुलुए आफ्ताब के बाद पढ़ लेना। जी, ज़ईफ रिवायत से सुन्नत का इस्बात। इरशाद फरमाया कि ज़ईफ रिवायत से सुन्नत को साबित किया जा सकता है, अलबत्ता मुअक्कदा के लिए कवी रिवायत चाहिए। फिर फरमाया कि साहिब कामूस की सफरुस सआदत मेरे पास थी, उसके हाशिये पर मैंने वो सब रिवायत नकल कर रखी थी जिनसे सुन्नत साबित है। 2 हदीसों में तारुस के रफा की सूरत। बस कर दिया। कितने बजे जाना है? 5 में 5-6 बजे तैयारी। अच्छा, ये ऐलान ये करना है कि 2 दिन इंशाअल्लाह छुट्टी रहेगी, कल भी और जुमेरात को भी मजलिस नहीं होगी। जुमा के दिन इंशाअल्लाह गुरु शरीफ की मजलिस से फिर अपनी मजलिस शुरू होगी। समझ में आ गया?
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.